اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا میں ہر قسم کی عملی مثالیں قائم کر دی ہیں۔ مثلاً اس نے درختوں میں 2 قسم کے درخت بنائے، ایک بیل اور دوسرے بڑے بڑے پھلدار درخت۔ بیل مہینوں میں پھیلتی ہے اور مہینوں میں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس درخت سالوں میں تیار ہوتا ہے اور پھر سالوں اور بعض اوقات صدیوں تک زمین پر قائم رہتا ہے۔ اس طرح 2 مختلف قسم کی مثالیں کھڑی کر کے خدا اپنی خاموش زبان میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کیا طریقہ اختیار کریں اور کون سا طریقہ اختیار نہ کریں، کون سا کامیابی کا راستہ ہے اور کون سا راستہ ناکامی کا۔ قوم کی تعمیر کے معاملے میں ہم کو چاہیے کہ ہم بیل کی طرح نہ پھیلیں بلکہ درخت کی طرح بڑھنے کی کوشش کریں۔ بیل کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ آنن فانن بڑھتی ہے مگر چند ہی مہینوں میں سوکھ کر ختم ہو جاتی ہے۔ ابتدا میں چاہے وہ 1 فرلانگ تک پھیلی ہوئی ہو مگر آخر کار وہ قدموں کے نیچے بھی دکھائی نہیں دیتی۔ اس کے برعکس درخت کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ سالہ سال کے انتظار کے بعد تیار ہوتا ہے مگر اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ وہ جتنا اوپر دکھائی دیتا ہے اتنا ہی وہ زمین کے اندر بھی چھپا ہوتا ہے۔ وہ سطح زمین سے گزر کر اس کی گہرائیوں سے اپنے لیے غذا حاصل کرتا ہے۔ کوئی درخت جب ایک بار تیار ہو جاتا ہے تو پھر وہ سالوں تک لوگوں کو اپنا پھل اور اپنا سایہ دیتا رہتا ہے۔ اس سے لوگوں کو فائدہ ملتا ہے، کسی اعتبار سے بھی وہ لوگوں کے لیے نقصان کا سبب نہیں بنتا، وہ لوگوں کے لیے کسی قسم کا مسئلہ کھڑا نہیں کرتا۔ اسی طرح قوم کی تعمیر میں توسیع سے زیادہ استحکام کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ استحکام کے بغیر توسیع ایسی ہی ہے جیسے بنیاد کے بغیر مکان کی تعمیر۔ جو معاملہ درخت کا ہے وہی انسانی زندگی کا بھی ہے۔ اگر آپ ٹھوس اور دیر پا تعمیر چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو صبر آزما انتظار کے مرحلے سے گزرنا ہوگا اور لمبے عرصے تک مسلسل محنت کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر آپ بچوں کا گھروندہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر صبح و شام میں ایسا گھروندہ بن کر تیار ہو سکتا ہے۔ البتہ ایسی حالت میں آپ کو اس حادثے کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ جتنی دیر میں آپ کا گھروندہ بن کر کھڑا ہوا ہے اس سے بھی کم مدت میں وہ دوبارہ زمیں بوس ہو جائے۔